ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ میں مسلسل تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں کل جو آیہ مبارکہ تھی آپ نے اس میں سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو کافی آیتوں کے اندر ان کے سوال و جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سوال اہل یہود سے کیا اور فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو جنت تمہیں زندگی میں تو نہیں ملے گی، مرنے کے بعد ملے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تمہاری ہے، تمہیں 100% یقین ہے، تمہارے باپ دادا تمہیں بخشوا لیں گے، تمہارے کفر کرنے کے بعد، شرک کرنے کے بعد، تو پھر اس جنت کی تمنا کرو اور تم موت کی تمنا کر کے اپنے آپ کو موت دے دو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام اہل یہود کو بلا کر جب فرمایا کہ تم سب موت کی تمنا کرو تو سب کے سب بھاگ گئے۔ روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اگر ان میں سے یہود موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا، سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ چنانچہ کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ شاید اللہ کی رضا پر راضی تھے کہ انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، لیکن آج جو آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب شک شبے کو دور فرما دیا اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو جینے کی کتنی تمنا ہے۔ اہل یہود کو اور مشرکین کو یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں، ہمیں موت نہ آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ ضرور پائیں گے انہیں، اہل یہود کو اور مشرکین کو آپ ضرور پائیں گے انہیں احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص کس چیز پر؟ علی حیاء، کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہم لوگ جئیں۔ کیا مطلب؟ سب سے زندگی یہ لوگ ہی چاہتے ہیں، اہل یہود اور مشرکین۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ موت کی تمنا کریں، اب اللہ فرما رہا ہے اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ضرور پائیں گے انہیں، آپ دیکھیں گے یہ سب سے زیادہ حریص ہیں کہ دنیا میں سب سے زندگی یہ لمبی ان کی ہو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان میں سے جو وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ تمنا کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، مشرکین کا ایک گروہ ان میں سے تمنا کرتا ہے کاش کہ ہمیں عمر دی جائے الف سنہ، 1000 سال۔ کتنی تمنا کرتے ہیں؟ مشرکین 1000 سال جینے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اہل یہود اس سے بھی زیادہ دنیا کے اندر جینا چاہتے ہیں۔ وما ہوا بمزحزحہ، نہیں ہے وہ، یعنی کہ تمہیں لمبی زندگی کا ملنا، بمزحزحہ من العذاب، تمہیں عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں زندگی 1000 سال، 2000 سال، 10,000 سال بھی زندگی مل جائے اور یہ زندگی کا ملنا تمہیں عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے تمام کاموں کو، جو تم دنیا کے اندر کام کر رہے ہو، سب تمہارے افعال، تمہارے کام اللہ تعالیٰ سب کچھ ملاحظہ فرما رہا ہے، اللہ تم سے غافل نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ اہل یہود مشرکین سے بھی زیادہ تمنا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں رہیں۔ چنانچہ مجوسی، ایک روایت ملتی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجوسی آپس میں ایک دوسرے کو سلام میں کہتے تھے ذی ہزار، یعنی تو 1000 سال جیے۔ مجوسی تو مشرکین کا ایک فرقہ ہے، وہ آپس میں جب سلام کرتے تو سلام کی جگہ کیا کہتے؟ تو جیے 1000 سال۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ اہل یہود مشرکین یہ دنیا کے اندر بہت رہنا چاہتے تھے، یہ موت کی تمنا کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ حضور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں 1000 2000 10 سال یہاں پر زندہ رہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں جتنی بھی زندگی مل جائے تم کیا چاہتے ہو؟ تم سے عذاب دور ہو جائے گا، تم نے شرک کیا ہے، مشرکین ہو، انکار کرتے ہو، کافر ہو، جب کفر کیا اور شرک کیا تو پھر تم عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں کچھ دن تم نے گزارنے ہیں، اگر زیادہ بھی گزار لیے پھر بھی تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ نے سنا مجوسی جب سلام کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جیو 1000 سال۔ تو اس طرح اگر کوئی آپ کو سلام کرتا وہ ملے تو آپ دیکھ لینا یہ کس کا طریقہ ہے۔ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ سلام کی جگہ کہنا کہ تم جیو 1000 سال۔ اسلامی سلام تمام دینوں کے اندر سب سے افضل ہے۔ ہم جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سب سے افضل ہے۔ ہندو کہتے ہیں رام رام، جیتا رام، پنڈت کہتے ہیں پائے لاگو، اور مجوسی کہتے ہیں زی 1000 سال، عیسائی کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ مسلمان جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ جب ان کو سلام کہو تو جواب نہیں دیتی، آگے سے کہتی ہیں جیتی رہو، بڑی عمر ہو، دنیا میں عیش سے رہو۔ یہ سلام کا جواب نہیں ہے، الٹا بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو سلام کرتا ہے اس کا جواب دینا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، جب تک آپ کسی صحیح مجبوری یا عذر میں مبتلا نہ ہو آپ کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے سلام ہیں دنیا بھر کے مذاہب میں جو لوگ سلام کرتے ہیں تو طرح طرح سے سلام کرتے ہیں۔ سب سے افضل سلام مسلمانوں کا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان پر سلامتی بھیجتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو تو آپ سب سے پہلے جب اس سے ملیں تو اس کو سب سے پہلے سلام کریں۔ اگر آپ کے گھر آئے یا کسی محفل میں آئے آپ اس کے لیے جگہ کا انتظام کریں، بیٹھنے کا انتظام کریں، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو جاتی ہے، اور آنے والے کو اچھے نام سے پکاریں وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی کہ جو نام جو القاب اسے پسند ہو آپ اس سے اس کو پکاریں، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ تو یہ بھی بتایا گیا اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے سلام کریں۔ اگر آپ آتے ہیں وہ شخص محفل میں آیا ہے اس کے لیے جگہ بنائیں، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور سب سے پہلے آپ اس کو سلام کریں، اس کے لیے جگہ بنائیں اور اس کو اچھے نام سے پکاریں، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ نے یہ سنا کہ اہل یہود اور مشرکین کو بہت تمنا تھی کہ ہم لوگ دنیا کے اندر سب سے زیادہ زندگی جئیں، چنانچہ زیادہ زندگی مانگنا اللہ تعالیٰ سے برا نہیں ہے، جبکہ زندگی اس امید پر مانگی جائے کہ یا اللہ میری لمبی زندگی دے تاکہ میں نیکیاں زیادہ کر سکوں۔ اس تمنا میں اس کیفیت میں دعا کرنا منع نہیں ہوتا کہ لمبی عمر ملے گی تو نیکیاں بھی زیادہ ہوگی۔ عیاشی کے لیے، سرکشی کے لیے لمبی عمر مانگنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ بندے کے لیے نقصان ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ پھر عرض کی اس شخص نے لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو۔ تو سب سے برا شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہوں، اور سب سے اچھا شخص کون ہے؟ جس کی سب سے زیادہ عمر لمبی ہو اور اس نے اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری ہو، تو حضور نے فرمایا وہ شخص سب سے بہترین ہے۔ تو ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ عمر کس کی اچھی ہے اور عمر کس کی اچھی نہیں ہے۔ تمام گناہوں کی اصل دو چیزیں ہیں، محبت عمر، محبت مال و جاہ، لمبی عمر کی تمنا اور اس کی محبت کہ میں 1000 سال 2000 سال
مجھے موت نہ آئے، تو یہ اور محبت مال کی محبت، یہ دو محبتیں ایسی ہیں کہ بندہ جب اس کے اندر فنا ہو جاتا ہے، ان محبتوں کے اندر غرق ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کسی گناہ سے دریغ نہیں کرتا۔ آپ بنی اسرائیل کے حالات سن رہے ہیں، ان کے اندر یہی محبت تھی، ایک مال کی محبت تھی، ایک لمبی عمر کی محبت تھی، جس کی وجہ سے مال کمانے کے لیے تورات شریف کو یہ بدل رہے تھے کہ ہمیں پیسے مل جائیں، مال مل جائیں، تو اس کی وجہ سے ان میں خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ تو جس انسان کے اندر مال کی محبت اور اس کے اندر بندہ غرق ہو جائے، اور لمبی عمر کی تمنا کہ مجھے موت نہ آئے، میں اس دنیا سے کبھی نہ جاؤں، جب اس محبت کے اندر بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہیں، پھر اس دل کے اوپر واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس بیماری کا علاج کرے، دل سے مال کی محبت نکالے اور زیادہ جینے کی تمنا بلا وجہ کہ میں دنیا میں رہوں، یہاں کے مزے کرتا رہوں، اور اس کی خواہش کے اندر بندہ جب غرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اس کا علاج کرے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، قبرستان جایا کرے، قبرستان کی زیارت کیا کرے۔ جب مردے کا آخری ٹائم ہوتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے، تو اسے دیکھا کرے کہ وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے، کہ مجھے بھی ایسی کیفیت سے گزرنا ہے، میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تو چنانچہ کافر اور مشرک کے بارے میں بتایا گیا کہ فرشتہ اس کی روح ایسے نکالتا ہے کہ آپ کانٹوں والی جھاڑی کے اوپر کوئی کپڑا چڑھا دیں، کوئی کانٹوں والی جھاڑی ہو، اس کے اوپر جب کپڑا چڑھا دیں اور پھر زور سے اس ٹہنی کو کھینچیں تو وہ کپڑا کیسے نکلتا ہے، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، پھر وہ کانٹے چبھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ فرمایا کافر مشرک کی روح بھی ایسے نکالی جاتی ہے کہ اس کی روح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، جب جھٹکے دیتے ہیں اسرائیل علیہ السلام تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بندے کو جیسے قتل کیا جائے۔ ہر جھٹکے کے اوپر اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جتنے جھٹکے اس کو دیے جاتے ہیں اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے بندے کو قتل کیا جائے۔ تو فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ ان دو چیزوں کا علاج کرے، محبت عمر کا، محبت مال و جاہ کا۔ یہ ایسا فساد مچاتے ہیں بندے کے اندر کہ بندے کا دین بھی تباہ ہو سکتا ہے، اور بندہ کفر و شرک میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ محبت بندے کو اندھا کر دیتی ہے۔ دنیا میں رہے، دنیا کمائے، پیسہ کمائے، لیکن مقصد یہ نہ ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، اور ذہن میں یہ ہو کہ میں یہاں پر مسافر ہوں، مجھے ضرورت کے مطابق یہاں پر زندگی گزارنی ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات آپ نے سنے، ان کے اندر یہ چیز رچ بس گئی تھی، مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ تو یہ بندے کو اتنا خراب کرتی ہے، اتنا خراب کرتی ہے کہ بندہ پھر اللہ رسول کی طرف نہیں جاتا، نیک کاموں کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ مسلسل خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس آیہ مبارکہ سے یہی پیغام ملا کہ آپ نے سنا کہ یہودی اور مشرک یہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگیاں ہزاروں سال ہوں، ہم ہزاروں سال دنیا میں رہیں، کیونکہ موت سے وہ اتنا ڈرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ کبھی بھی دعا نہ کریں گے، یہ کبھی بھی موت کی دعا نہ کریں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم 1000 سال دنیا میں رہیں۔ تو مومن مسلمان کون ہوتا ہے؟ ہمیں بھی اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم بھی کیا اسی دلدل میں تو نہیں پھنس گئے، ہم اپنی پوری زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ یہودی مشرک تو مال کی محبت میں گزارتے تھے اور عمر کی محبت میں گزارتے تھے، لیکن مومن مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اس کو تو قرآن و حدیث نے ایک ایک بات بتا دی، وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، حدیث پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے میں نے یہاں سے جانا ہے، یہ میرا اصل مقام نہیں ہے، میں یہاں پر مسافر ہوں۔ لیکن مومن مسلمان کیسی زندگی گزارنے لگ گیا؟ بچہ ہوتا ہے، اس کو اسکول میں داخل کرا دیا جاتا ہے، پھر وہ میٹرک کر لیتا ہے، پھر وہ بی اے کر لیتا ہے، پھر وہ ایم اے کر لیتا ہے، تو پھر وہ نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے، ملازمت مل جاتی ہے، پھر وہ شادی کر لیتا ہے، پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر اس کو پینشن ملنے لگ جاتی ہے۔ لیکن اس پورے دور کے اندر کیا اس نے نمازوں کا اہتمام کیا؟
کیا اس کو رب یاد رہا یا پھر پوری زندگی اس نے غفلت میں گزار دی اور سب کچھ وہ دنیا کے لیے کرتا رہا؟ ضرور دنیا کے لیے کرنا برا نہیں ہے، مال کمانا برا نہیں ہے، گھر بنانا، شادی کرنا برا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے صرف دنیا کے لیے سب کچھ کیا، آخرت کے لیے کچھ جمع نہ کیا، تو پھر اس نے اپنے لیے کیا جمع کیا؟ دنیا کے سارے علم سب دنیا میں رہ جائیں گے۔ اللہ کی پہچان، اللہ سے محبت اگر کوئی علم کراتا ہے تو دین کا علم کراتا ہے۔ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ حدیث پڑھیں گے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث جو زندگی جینے کا صحیح طریقہ بندے کو سکھاتے ہیں۔ انسان کو اگر انسان کوئی علم بناتا ہے تو وہ دین کا علم ہے جو بندے کو انسان بناتا ہے۔ دنیا کے جتنے علم ہیں آپ دیکھیں، پڑھنے والے کو، ایم اے کی کرنے والوں کو، یا جنہوں نے دنیاوی تعلیم بہت زیادہ حاصل کی، اس کے اندر اکثریت آپ کو ایسی ملے گی جو جاہلوں سے بھی بدتر نظر آئیں گے، ان کا کردار آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن دیندار طبقہ بھی کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ بظاہر وہ لوگ، ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو انسان کا کردار بنتا ہے وہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے۔ جب قرآن، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے، جب قرآن پڑھتے پڑھتے، حدیث پڑھتے پڑھتے ان کا خوف، اللہ کا خوف بندے کے دل میں آ جائے، اور علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان کرائے، علم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے بندے کو قریب کر دے۔ جب علم بندے کو اللہ سے قریب کر دے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کر دے، نبی سے محبت اس کے دل میں پیدا کر دے، تو وہ علم نافع ہے۔ شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا، لیکن اس علم سے اس کو فائدہ نہیں ہوا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو علم وہ ہوتا ہے جو بندے کو رب کے نزدیک کر دے۔ آپ دنیا بھی پڑھتے ہیں، سائنس بھی پڑھتے ہیں، آپ دنیا کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کرنے سے آپ کے دل کے اندر اگر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، کائنات میں غور و فکر کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو یہ علم وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ تو جو علم آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ سے قریب کر دے، اس کے رسول سے قریب کر دے، آپ کے اندر عاجزی لے آئے، آپ کے اندر ادب پیدا کر دے، تو سمجھو آپ نے صحیح علم حاصل کیا۔ ورنہ قرآن و حدیث پڑھ کے بھی اگر آپ بے ادب رہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، نبی سے محبت پیدا نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے قرآن و حدیث بھی ایک رسماً پڑھا، اپنے اندر نہیں اتارا، آپ لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں۔ علم وہ ہوتا ہے، علم آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ سب سے پہلا علم جب بندے کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے بندے کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کا کردار اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث واحد علم ہے جو بندے کو صحیح مسلمان بناتا ہے، اس کا کردار بناتا ہے۔ اگر ہم صحیح طرح دین کا علم پڑھیں، سیکھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور قرآن کی تفسیر سنیں، خود نہیں پڑھ سکتے تو جو بیان کرنے والے ہیں، صحیح عالم ہیں، ان کو سنیں، تو اللہ کا خوف، اللہ کی معرفت، اللہ سے نزدیک، دنیا کے اندر یہی بندے کا مقصد ہے۔ وہ بندہ کامیاب ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور جو بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، تقوی کے اوپر زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رسول کی فرما برداری میں ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔